बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतम वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगी नमाज के बारे में। नमाज दीन का सुतून है और आपको पता है कि सुतून के बगैर, पिलर्स के बगैर बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। तो इसी तरह से अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो हम किस तरह से अपने आप को मुसलमान कहलाने के हकदार हैं। जामे तिरमिज़ी की हदीस है कि तारकुत नमाज का मतलब है कि नमाज छोड़ने वाला जो है, नमाज को तर्क करने वाले को मुसलमान ही नहीं समझा जाता। तो अब आप खुद सोचिए कि ये जो आजकल की नौजवान नस्ल है या जो बुजुर्ग लोग भी हैं, बूढ़े लोग भी हैं, उनमें से भी कुछ ऐसे हो गए जो नमाज पढ़ते ही नहीं हैं और कोई ना कोई बहाने बना लेते हैं। आजकल की जो नौजवान नस्ल है उसमें मैंने तो देखा है कि बहुत से लोग जिनके घरों की तरबियत अच्छी है, वो लोग बहुत अच्छे नमाजी हैं, उनको बच्चों में नमाज़ों की आदत डाली हुई है और वो बच्चे नमाज़ें पढ़ते हैं। लेकिन कुछ घराने इस तरह के हैं जिनमें के माँ बाप नमाज नहीं पढ़ते हैं, बड़े नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो बच्चों को भी आदत कहाँ से पड़ेगी नमाज पढ़ने की। वो तो बहुत ही कोई रेयर चांस ही होता है कि माँ बाप नमाज नहीं पढ़ते तो आगे से बच्चा जो है वो नमाज पढ़ने लग जाए, या माँ बाप नमाज पढ़ते हैं तो बच्चे नमाज नहीं पढ़ते हैं। ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं, वरना तो जिनके माँ बाप नमाज पढ़ते हैं, जिनके घर का माहौल दीनी इस्लामी होता है, वो बच्चे डेफिनेटली नमाज पढ़ते हैं। तो हमें जो है वो नमाज के साथ साथ, अब मैं आती हूँ नमाजों की कज़ाए उम्री की बात होती है कि कुछ कहते हैं कि जैसे कज़ाए उम्री होती है कि जो नमाजें हमारी छूट गई हैं उनकी इकट्ठी एक ही दफ़ा में उनकी नमाज पढ़ के तो उनकी कज़ा कर दी जाए। और ये होता है जुमातुल विदा में, रमज़ानुल मुबारक में जो जुमातुल विदा आता है उसमें कहते हैं कि आप कज़ाए उम्री पढ़ सकते हैं। ये कुछ फ़िरके हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के लोगों की अलग अलग तरह की बातें हैं, हर फ़िरके की अपनी अलग से बातें हैं। कज़ाए उम्री जो है वो उन नमाज़ों की कज़ा होती है जितनी आपकी नमाज़ें छूट गई हैं। जैसे फ़र्ज़ किया आपके 12-13 साल में अगर आप पे नमाज फ़र्ज़ हो गई है, उस टाइम से लेके जब आप पे नमाज फ़र्ज़ हुई है उस वक्त से लेके उस वक्त तक जब तक आप प्रॉपर नमाजों में रेगुलर नहीं हो जाते हैं, उसके ड्यूरेशन में अगर आप फ़र्ज़ किया 30 साल की उम्र में नमाजों में रेगुलर हो जाते हैं और आपकी कोई नमाज नहीं छोड़ते हैं, आप पूरी की पूरी 5 नमाजें पढ़ते हैं डेली, और 12 साल की उम्र से लेके तो 30 साल की उम्र में दरमियान में जो 18 साल आते हैं, उन 18 सालों की कज़ाए उम्री आपको करनी होगी। अब इसमें जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि कुछ फ़िरके इस तरह के हैं जिनमें कि कज़ाए उम्री है कि आप जुमातुल विदा में तो 4 नफल पढ़ लें और उससे जो है वो कज़ाए उम्री हो जाती है। जितनी नमाज़ें आपकी छुट्टी हैं वो सारी की सारी आपकी कज़ा अदा हो जाएंगी, उनकी सवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन जो एक बात है, जो रियल बात है, जो ऑथेंटिक बात है, वो यही है कि जितनी आपकी कज़ा नमाजें हैं, अब जब आपने फ़र्ज़ किया कि 30 साल की उम्र में आप रेगुलर नमाज में हो गए हैं, तो आप इस तरह कीजिए कि हर नमाज के साथ 2 फ़र्ज़, जैसे फजर के 2 फ़र्ज़ होते हैं, ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ होते हैं, फजर ज़ोहर असर के 4 फ़र्ज़ होते हैं, मगरिब के 3 फ़र्ज़ होते हैं, इशा के 4 फ़र्ज़ होते हैं, और ये 4, और कुछ फ़िरक़ों में ऐसा है कि वो वितर को भी कज़ा करते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ 2 फजर के और 4 ज़ोहर के और 4 असर के और 3 मगरिब के और उसके बाद 4 इशा के, इनकी कज़ा आप कर लें तो इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ हर नमाज के बाद जो जैसे आप फजर की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फजर के 2 उसके साथ कज़ा कर लें, ज़ोहर की पढ़ रहे हैं तो ज़ोहर के 4 कज़ा कर लें। तो इस तरह से जब आप अपनी रूटीन बना लेते हैं कि आपने अपने माइंड सेट बना लेते हैं कि मैंने नमाज़ों को, जो मेरी छुट्टी हुई नमाज़ें हैं उनको मैंने कज़ा करते रहना, तो आपको इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत भी देगा, तौफीक भी देगा, और आपकी जो छुट्टी हुई नमाज़ें हैं वो सारी अदा होती रहेंगी, वो आप उनको कर लें। और उसके बाद दूसरी इसकी जो ऑप्शन है वो ये है कि आप सिद्ध के दिल से जब अल्लाह ताला के रास्ते पे आ जाते हैं, फ़र्ज़ किया जैसे एक आप 30 साल 35 साल में अगर आप अल्लाह के रास्ते पे आ जाते हैं और आप पिछले सारे गुनाहों से माफ़ी मांग लेते हैं, सिद्ध के दिल से माफ़ी मांग लेते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि अल्लाह ताला मैं आइंदा से पूरी की पूरी रेगुलर नमाज़ें पढ़ूंगा, पूरी 5 नमाज़ें पढ़ूँ, 6 नमाज़ें या 7 नमाज़ें पढ़ूंगा, तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि हुकूकुल्लाह माफ़ हो जाएंगे, लेकिन हुकूकुल इबाद जो है वो माफ़ नहीं होंगे।
حقوق العباد میں کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی قرض لے لیا ہے، کسی سے آپ نے کوئی کسی کی جائیداد لے لی ہے، کسی سے آپ نے کوئی کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، تو جو آپ نے بندوں کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگی جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے کسی بندے کو جیسے غلط کام لوگ کرتے ہیں، کسی بندے کے ساتھ کوئی کسی نہ کسی طرح سے اس کو ایذا پہنچانا، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو تکلیف پہنچانا، تو آپ نے اگر کسی بندے کے ساتھ ایسا تکلیف پہنچانے والا کوئی کام کیا ہے تو آپ کو اس وقت تک معافی نہیں ملے گی جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ تو تھا ناظرین نمازوں کے بارے میں کہ نمازوں میں آپ کیسے آپ ریگولر ہوں اور کس طرح سے آپ نے اپنی چھٹی ہوئی نمازیں جو ہیں قضاء والی نمازیں جو ہیں ان کو قضا کرنا ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھی تو وہ 1000 نمازوں کے برابر نماز ہوگی، وہ ساری قضا نمازیں ہو جائیں گی، ادا ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے ایک قضا نماز پڑھی تو وہ آپ کی 1000 قضا نمازوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، وہ صرف ثواب ملے گا۔ لیکن جو قضائیں ہوتی ہیں وہ تو آپ کو، اگر آپ کی 100 نمازیں قضا ہیں تو آپ کو 100 نمازیں ہی ادا کرنی پڑیں گی۔ تو اس لیے آپ مسجد نبوی میں پڑھیں یا خانہ کعبہ میں پڑھیں یا جہاں بھی پڑھیں، آپ کو جتنی نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہیں وہ ساری ایک ایک کر کے آپ کو ساری ادا کرنی پڑیں گی اگر آپ ان کو ادا کرنا ہے آپ نے۔ لیکن اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، معاف کروانی ہے، تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ میں جتنی میری رہ گئی ہیں مجھے ان سب کی معافی دے دیجئے، آئندہ سے میں ساری نمازیں ریگولر پڑھوں گا، اور اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کریں آپ ان کو پکا وعدہ کیا کریں۔ کیونکہ یہ مت کیا کریں کہ میں نے آج اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ میں یہ کام کروں گا، اللہ تعالیٰ میں وہ کام کروں گا اور مجھے معافی دے دیں، میرے سارے گناہ بخش دیں، تو اللہ تعالیٰ تو پل بھر میں معاف کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بندہ میرا معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، اور اس کے کوئی ہفتہ 15 دن کے بعد، 2 سال کے بعد، سال کے بعد پھر دوبارہ سے اپنی پرانی روٹین پہ آ جاتے ہیں، تو پھر یہ غلط بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو بھی بندے کی جو یہ چیزیں بری تو لگتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بندہ 100 دفعہ بھی غلط کام کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف تو کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ اپنے طرف سے کوشش کیجئے کہ آپ اگر ایک دفعہ معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اس پہ آپ کانسٹنٹ رہیں اس معافی کے اوپر، اور آئندہ سے اس گناہ سے توبہ کریں۔ ناظرین اب آتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ ہے ہر طرح کی مشکل پریشانی سے نجات کے لیے، ہر طرح کی حاجات کو پورا کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے۔ آپ جب بھی کوئی میں آیت بتاتی ہوں تو اس کا خاص طور سے اس کو میننگ کے ساتھ جب آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تکرار کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو آپ اپنا تسبیح وغیرہ کرتے ہیں، یا اس کے بعد اس کو جتنی دفعہ آپ نے پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے اس کا ایفیکٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے آپ کی ذات کے اوپر، آپ کے دماغ کے اوپر، آپ کے دل کے اوپر، کیونکہ اس وقت آپ اس کے میننگ جان رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے دیکھیے مجھے کوئی ایک لفظ ہے جس کا مجھے آئی ایم سوری، میں اگر کہتی ہوں آئی ایم سوری، مجھے اس کا میننگ ہی نہیں آتا آئی ایم سوری کا مطلب کیا ہے، تو میں چاہے لاکھ دفعہ بھی کہہ لوں آئی ایم سوری، تو مجھے جب اس کا میننگ ہی نہیں پتا تو میں کیسے اس پہ اپنے ایموشنز لے کے آؤں گی۔ لیکن اگر میں اسی آئی ایم سوری کو اگر میں کہتی ہوں کہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ اس کا ترجمہ مجھے آتا ہے، مجھے معاف کر دے، تو پھر اس مجھے معاف کر دے میں میرے ایموشنز بھی آئیں گے، میرے ایکشن بھی ساتھ میں ہوں گے، اور میں صدق دل سے وہ معافی بھی مانگ رہی ہوں گی۔ تو یہی بات ہے کہ اگر ہمیں قرآن پاک کی کسی بھی آیت کا جب تک ہمیں اس کا ترجمہ نہیں پتہ ہوگا تو ہم اس میں اپنے ایموشنز کیسے لے کے آئیں گے۔ تو جب بھی کوئی آپ خاص طور سے وظیفوں کے لیے تو آپ کو بہت لمبی چوڑی وہ آیات کی ضرورت نہیں پڑتی نا کہ آپ پورا کا پورا قرآن پاک کا وظیفہ کر رہے ہیں۔ وظیفے کے لیے کوئی چھوٹی سی آیت ہوتی ہے، یا 2 آیت ہوتی ہیں، یا 3 آیات ہوتی ہیں، تو اس طرح سے آپ ان کا ترجمہ یاد کرنا آسان ہے، ان کو ترجمہ آسانی سے یاد کر سکتی ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ ہے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنی جائز حاجات جو ہے ان کو پورا کرنے کے لیے، وہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 170 بار ان اللہ علیم بذات الصدور، ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے، دلوں کے حال بھی جانتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ تو جب آپ اس کو 170 بار آپ پڑھیں تو اس کے بعد آپ دعا کریں، اول آخر درود پاک کے ساتھ دعا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور کنسیڈر کریں گے اور آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے۔
تو یہ تو تھا آج کا وظیفہ. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنی نمازوں میں بہت ریگولر ہوں گے، کیونکہ نماز جو ہے وہ بہت ضروری ہے. نماز کی عادت کبھی نہ چھوڑیں. آپ کہتے ہیں کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، یہ واقعی فیکٹ ہے. جب آپ نماز میں ریگولر ہوتے ہیں تو آپ کا دل ہوتا ہے کہ میں یہ نماز میں نے پڑھی ہے، فرض کیا میں نے ظہر کی نماز پڑھی ہے تو میں نے ظہر اور عصر کے درمیان میں میری حد الوسع کوشش ہوگی کہ میں گناہ سے بچوں، کیونکہ مجھے پتہ ہوگا کہ میں نے عصر کی نماز میں پھر اللہ تعالیٰ کو حاضری دینی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے میں نے جانا ہے. تو میں کس منہ سے، اگر میں گناہ کروں گا یا میں گناہ کروں گی تو میں کس منہ سے دوبارہ سے عصر میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گی. اور اسی طرح سے جب آپ عصر کی نماز پڑھ کے تو مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر آپ دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں کہ میں بچوں، کیونکہ مغرب میں مجھے پھر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے. اور ناظرین، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ ہی اتنا خوبصورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کہ اللہ تعالیٰ مجھے صراط مستقیم پہ چلا. ادھر ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صراط مستقیم پہ چلا، ادھر ہم نماز ختم ہوتی ہے تو گناہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا نا. تو جب آپ صدق کے دل سے صراط مستقیم پہ جانے کی اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر جن پہ تیرا انعام و اکرام ہوا، نہ کہ ان لوگوں پہ جن پر تیرا غضب ہوا، تو پھر کوشش آپ کو کرنی چاہیے کہ آپ گناہوں سے بھی بچیں. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بار بار جب جاتے ہیں، دن میں بار بار جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے سے آپ کو شرمندگی نہ ہو. اور اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.